محترم حضرات و سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک جو ہمارے سامنے گزر رہا ہے، آپ بار بار علماء کرام کے بیانات، تفاسیر، احادیث اور اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ بہت ہی مختصر کے ساتھ میں صرف صدقہ فطر کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر ہے کیا چیز۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ فطر جو ہے، فطر کا لفظ افطار سے نکلا ہے، اسی لیے صدقہ فطر کو زکوٰۃ فطر کہا جاتا ہے، اور یہ فطرہ رمضان کے پورا ہونے کے بعد دیا جاتا ہے۔ اس فطرے کا حکم پہلی بار عید کے 2 دن پہلے رمضان شریف میں 2 ہجری کو دیا گیا تھا۔ سن 2 ہجری میں عید کے 2 دن پہلے یہ دیا گیا تھا۔ صدقہ فطر کا وجوب احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ کسی حدیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کشمش اور کھجور، گیہوں اور پنیر اور جو سے دی گئی ہے۔ کچھ حدیثوں میں صدقہ فطر کا تذکرہ گیہوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ کچھ حدیث میں کھانے میں جو چیزیں شامل ہیں اس کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ بہرحال کسی بھی قسم کی جنس سے ہو، ہمیں صدقہ فطر ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدوا قبل خروج الناس الى الصلاة۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر کی زکوٰۃ کھجور 1 سا اور گیہوں کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، شعیر یعنی جو 1 سا جو دیا جائے، اور یہ صدقہ فطر غلام پر، آزاد پر، مذکر پر، مؤنث پر، چھوٹے پر، بڑے پر، یعنی گویا کہ ہر مسلمان آزاد پر اور غلام پر واجب ہے۔ اس کو دینا ہے۔ کب دینا ہے؟ عیدگاہ میں نکلنے سے پہلے، نماز کی ادائیگی سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے۔ دوسری حدیث ہے، حدثنا وکیع عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء انہا کانت تعطی زکاة الفطر امن یموت ومن اہلها الشاہد والغائب نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعیر۔ اس حدیث میں نصف صاع گیہوں کا تذکرہ ہے۔ عام طور سے ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ آدھا سا گیہوں ہمیں دینا ہے، یا 1 سا کھجور، کشمش یا جو دینا ہے۔ تو دوستو، بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم کسی قسم کے حساب سے زکوٰۃ دیں فطرے کی، مگر ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں ماحول میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی شخص ہے، ہر شخص گیہوں کو اپنا لیتا ہے، آدھا سا گیہوں،
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کشمش نمبر 1، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو، نمبر 4 پنیر اور نمبر 5 گیہوں، یہ اتنی قسمیں بیان کی ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عام طور سے لوگ گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، لیکن دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کے، یعنی ہماری حیثیت کیا ہے۔ جو والی ہے تو جو والی دے، گیہوں والی ہے تو گیہوں والی دے، کشمش والی ہے تو کشمش والی دے، اور اگر کھجور والی ہے تو کھجور دے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری حیثیت تو جب شادی ہوتی ہے اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری شادی لاکھوں روپے والی ہوتی ہے، اور جب صدقہ فطر دینے کا نمبر آتا ہے تو ہم گیہوں کے حساب سے دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو محترم حضرات، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہم کشمش سے صدقہ فطر کو ادا کریں، یا کھجور سے ادا کریں، یا جو سے ادا کریں، اور گیہوں کو غربا مساکین کے لیے چھوڑ دیں۔ جو صاحب حیثیت نہیں ہے، کم درجے والے ہیں، وہ گیہوں کی ادا کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ہے 4-5 چیزوں میں سب سنتیں ادا ہو جائیں۔ بھائی شادی میں تو ہم اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں، بڑے والی شادی کرتے ہیں، اور صدقہ فطر جب غریبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو ہم گیہوں والی سنت ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم جو کھجور کی مقدار کیا ہے، یعنی صدقہ فطر کتنا ادا کریں، تو ہم یہ سمجھ لیں کشمش کی حدیث جو آئی ہے وہ 1 سا، کھجور کی 1 سا، جو 1 سا، پنیر 1 سا، یعنی 1 سا کیا ہے، یہ ایک پیمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کا وزن اس وقت تقریباً 3 کلو 266 گرام 66 گرام 3 کلو 266 گرام کشمش، 3 کلو 266 گرام کھجور، اور 3 کلو 266 گرام جو، 3 کلو 266 گرام پنیر ادا کریں، اور اگر گیہوں کا دیں گے تو 1 کلو 633 گرام۔ اب اس وقت کشمش کی قیمت جب ہم لگائیں گے تو اس کی قیمت کشمش کی تقریباً منیمم، یعنی درمیانی جو قیمت بنے گی وہ 1050 کی بنتی ہے، اور کھجور کی قیمت 3 کلو 266 گرام کی تقریباً 600 روپیہ، جو کی قیمت بن رہی ہے 100 روپے، اور پنیر کی قیمت جو بن رہی ہے 3 کلو 266 گرام وہ 620 روپے بن رہی ہے، اور گیہوں یہ دیہات میں 40 روپے، شہر علاقہ ہے تو 50 روپے۔ غرض کہ یہ جو ہمیں یہ ان قسموں کے فطرے ادا کرنے ہیں وہ کس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی موجودہ زمانے میں، موجودہ وقت میں جس کی جو قیمت ہوگی اسی قیمت کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب، یعنی دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جو صاحب نصاب ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ امام شافعی اور حنبلہ کے نزدیک اگر کسی کے پاس گھر والے کی 1 دن اور رات کی خوراک سے زیادہ ہو تو صدقہ فطر ادا کرے، اور دوسری روایت میں امام شافعی، عطا بن سیرین، زہری، عبداللہ بن مبارک وغیرہ کے نزدیک ہر شخص ادا کرے صدقہ فطر۔ مالکیہ کے نزدیک اگر کسی کو قرض مل جائے تب بھی وہ قرض لے کر صدقہ فطر ادا کرے۔ اس لیے دوستو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ اس وقت جو ہمارے لیے موقع ہے رمضان کا، اور پھر
اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے ہم اپنے صدقہ فطر کو ادا کر دیں، تاکہ غربا مساکین جس کو ہم یہ صدقہ فطر ادا کریں وہ اپنی تمام ضروریات پوری کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔